بات کریں گے معروف مصنف ہدایتکار خلیل الرحمان قمر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم خلیل صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ خلیل صاحب، مینار پاکستان کے احاطے میں جو کچھ ہوا 14 اگست کے دن وہ سب نے دیکھا ہے، لیکن دوسری طرف سوشل میڈیا کے اوپر ایک پرسیپشن ڈیولپ کر دیا گیا ہے کہ اصل میں خاتون نے مجمع کو اکٹھا کیا، وہ خاتون اس مجمع میں گئی، پھر ہاتھ ویو کرتی رہی، کچھ ایسی معاملات ہوتے رہے جس سے یہ تاثر ملا کہ اصل میں خاتون اس مجمع کو انسٹیگیٹ کر رہی ہے۔ تو میرا بڑا سادہ سا سوال ہے کہ اس خاتون کے ساتھ جو کچھ ہوا، کیا اس کی ذمہ دار وہ خاتون خود ہے خلیل الرحمان قمر صاحب؟ دیکھیے ریحان، بیفور دیٹ آئی ٹاک اباؤٹ دیٹ، اس واقعے کی امپلیکیشنز کو ہمیں دیکھنا ہوگا۔ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ پے در پہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ جو ہی فیمنسٹ نیریٹو جو ہے دم توڑنے لگتا ہے تو کوئی نہ کوئی ایک نیا واقعہ جنم لیتا ہے۔ یہ کرمنالوجی کا اصول ہے کہ ہمیشہ جب بھی ایسے کرائمز ہوتے ہیں یا کوئی بھی کرائم ہوتا ہے تو سب سے پہلے بینیفیشری کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے ان سارے واقعات کے بینیفیشری کون ہیں اور ان کے سبب ہو کیا رہا ہے۔ عین اس وقت جب ہمارے اوپر افغانستان میں ہونے والی امریکہ کی شکست کا انس ڈالا جا رہا ہے، جب ہمیں تان و تشنیع کا نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور دو طرفہ انڈیا اور امریکہ موقع ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہمیں انسلٹ کیا جائے، اور آلریڈی ہم FATF میں پھنسے ہوئے ہیں، تو ایسے ایک واقعے کا ہو جانا اتنی شرمناک واردات ہے۔ میں اس پر بعد میں آتا ہوں کہ اس لڑکی کے جرم کیا ہیں، لیکن وہ 400 لونڈے کون تھے؟ اگر وہ پلانٹڈ بھی ہے تو ان 400 لونڈوں کو ان کی چمڑی ادھیڑ کر ان کو وہاں بتانا چاہیے کہ تم لوگوں کے اس کبھی ایکٹ کی وجہ سے میرے ملک کی کس قدر بدنامی ہوئی ہے۔ اور کئی سالوں تک جب ہم انڈیا میں ہونے والے منورٹیز کے ساتھ بدسلوکیاں اور بے شرمیاں اور ظلم کی بات کریں گے تو یہ واقعہ جوتا بنا کر ہمارے منہ پر مار دیا جائے گا۔ اب میں آتا ہوں اس لڑکی کے اوپر۔ میں پہلے دن میں بالکل رویا اس بات کے اوپر کہ بد نصیب یہ واقعہ عین اس جگہ کیوں ہوا جہاں دو قومی نظریے کے بنیادوں پر رکھی ہوئی قرارداد پاکستان پیش کی گئی۔ اس واقعے کے پیچھے کون لوگ ہیں اور وہ لڑکی کون ہے؟ جب مجھے رات ویڈیوز بھیجی جانے لگیں، جب میں نے اس کے ٹریک ریکارڈ کو چھاننا شروع کیا تو مجھے پتہ چلا یہ وہی بد نصیب لڑکی ہے جن کی وجہ سے ہمارے سوشل سیٹ اپ پر آلریڈی اتنے داغ لگ چکے ہیں، اور میرے ہاں کی حیادار اور وفادار عورت کی حرمت پر داغ لگے ہیں، اور اس کو چیلنج کیا گیا ہے اور اس کو کمپرومائز کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ آپ کو اللہ کے واسطے کوئی ہمیں اب شرم کرنی ہوگی اور ایسی لڑکیوں کا محاسبہ کرنا ہوگا۔ دے ڈو ناٹ ریپرزینٹ مائی سوشل سیٹ اپ۔ ہم جب شوٹ کرنے جاتے ہیں، میں ایک مانا ہوا جانا جانے والا آدمی ہوں، ہمیں باقاعدہ پرمیشنز لینی پڑتی ہے ایسی جگہوں پر جانے کی۔ ایسی اجازتیں کس طرح مل رہی ہیں کہ کوئی بھی ٹک ٹاکر منہ اٹھا کے who they are کہ وہ کہیں بھی چلا جائے اور کسی بھی مقدس جگہ پر جا کے ایک ایسی ہی ویڈیو کیوں نہ بنا لے۔ میں اس بات پہ آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ this is very unfortunate، ہمارا تشخص خراب ہوا ہے، ہمارا امیج کوئی اچھا نہیں گیا انٹرنیشنلی، لیکن یہ کہنا کہ جو وکٹم ہے ہم اسی کو بلیم کرنے لگے، یعنی وکٹم بلیمنگ شروع ہو جائے کہ اگر نور مقدم کے ساتھ یہ کچھ ہوا تو ظاہر جعفر سے اس نے دوستی کیوں کی، اگر اسما کے ساتھ جو ہے وہ برا ہوا تو اسما نے ایسے شخص کے ساتھ شادی کیوں کی، اگر موٹر وے زیادتی کیس ہوا تو موٹر وے پر جانے والی خاتون رات کے اس پہر گئی کیوں، اگر اس خاتون کے ساتھ یہ کچھ ہوا تو وہ اس مجمع میں گئی کیوں؟ کیا یہ وکٹم بلیمنگ درست ہے خلیل الرحمان صاحب؟ میں چاہتا ہوں کہ چمڑی ادھیڑ دی جائے ان 400 لڑکوں کی جنہوں نے یہ ایکٹ کیا ہے، لیکن میں آپ کو محرکات کی بات کراؤں۔ جب ہم محرکات کی بات کرتے ہیں تو ریحان، ہم وکٹم بلیمنگ نہیں کرتے۔ تمہارے ساتھ جو ہوا برا ہوا، ہم اس کے تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن تم نے جو کیا ہم اس کے لیے تمہارے ساتھ نہیں کھڑے۔ اس کے محرکات کی اگر ہم بات کریں تو پھر یہ اس کے پس پردہ کیا چیز ہے؟ کیا کوئی خاص کمیونٹی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں، خاص خواتین ہیں، یا پھر وہ لوگ ہیں جو مرد حضرات؟ کیونکہ یہ دلیل بھی دی جا رہی ہے کہ اصل میں وہ 400 مرد جو وہاں پر موجود تھے وہ ہماری اوورآل سوسائٹی کی ریفلیکشن نہیں ہو سکتے، ہمارے جو مرد ہیں وہ سبھی کو ریپرزینٹ نہیں کرتے ہیں۔ کیا یہ دلیل درست ہے سر؟ میں بالکل اس کو درست سمجھتا ہوں 101%۔ اس میں پہلی بات تو یہ وہ 400 کے 400 نہیں تھے، اس میں کچھ چھڑانے بچانے والے بھی تھے، کئیوں کی بے بسی تھی، لیکن وہ لوگ جنہوں نے یہ ایکٹ کیا ہے، میری آرزو ہے کہ پتہ نہیں لا اس کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں دیتا، بٹ ان کو پکڑ کے اسی مینار پاکستان کے
سائے میں سب کے سامنے ان کی چمڑی ادھیڑنی چاہیے تاکہ یہ بہت بڑا میسج جائے. ہم نے انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے تو ہماری نظریں جھک گئی ہیں, اب ان کو جواب دیتے ہوئے تھک جائیں گے آپ, لیکن یاد رکھیے ان کو یہ مقام عبرت بنا دینا چاہیے باقی ہمارے ہاں کے لونڈوں کو جو یا یہ پلانٹڈ کھیل کھیلتے ہیں یا انہوں نے واقعتاً اپنے اندر کی اس حیوانگی کی وجہ سے یہ ایکٹ کیا ہے. اس پر کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں دینی چاہیے. اچھا خلیل صاحب, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خاتون بھی اتنی ہی رسپانسبل ہے, مطلب اس کا بھی وہی کردار ہے, تو جہاں پھر آپ دیکھیے میں آپ غلط کہہ رہے ہیں, آپ ڈونٹ مس ٹرانسلیٹ. دیکھیے میں نے آپ کو عرض کیا سب سے پہلے ہمیں اس واقعے کی ہیپننگ کو دیکھنا ہے. وہ ایک دردناک ڈریڈفل واقعہ ہے جس کی جتنی بھی تذلیل کی جائے کم ہے. اس میں انوالو سب کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. بٹ جب میں محرکات کی بات کرتا ہوں تو میں یہ نہیں کہتا کہ اگر کوئی لڑکی ایسا کوئی ایکٹ کر رہی ہے دیٹ از اے کرائم شی از کمیٹنگ, لیکن اس کے باوجود کسی کی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ اس طرح کا کھیل کھیلے. اگر یہ پلانٹڈ نہیں ہے, اور اگر یہ پلانٹڈ بھی ہے تو محرکات واضح ہیں. اس لڑکی کے جتنے ایکٹس ہیں دے آر سچ بیڈ. میں ان کو صرف کنڈیم کر رہا ہوں. دیکھیں خاتون کسی وکٹم کو خاتون بھی تو ایک بہت بڑا محرک ہے نا. خاتون کیا یار, مرد خاتون میں کوئی فرق نہ ڈالیے. ہمارے مردوں کو بھی اتنی عزت دیجیے خدا کے واسطے. وہ خاتون نہیں ہے. میرا سوال لے لینا میرے سامنے. جس وقت آپ یہ کہہ رہے ہیں خاتون کی عورت کی ایک ڈیفینیشن ہے, she does not come fit in that, you know. نہیں تو پھر جس وقت آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 400 لوگوں کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے, تو پھر اس کردار کے خلاف بھی آپ کہتے ہیں ڈیمانڈ کرتے ہیں ایکشن ہونا چاہیے. یا آئی ڈیمانڈ ایکشن کہ وہ کیوں کر رہی تھی یہ حرکتیں, اور کون سے سوشل سیٹ اپ میں, اور کون سے اسلام میں اس کی اجازت ہے, اور کون سے ہماری لا کی اجازت ہے یہ کہ آپ بغیر اجازت کے میرے مینار پاکستان پر جائیں اور اس قسم کی غلیظ حرکتیں کریں. نہیں, آج پھر جو ریاستی مشینری حرکت میں آئی ہے اور پولیس والوں کو معطل کر دیا ڈی آئی جی سے لے کے ایس ایچ او تک, یہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے, اور آپ کیا ڈیمانڈ کرتے ہو؟ یہ تو ہمارا پرانا فیشن ہے, یہ زیادتی کی جا رہی ہے. میں جانتا ہوں کہ وہاں پہ سیکیورٹی لیکس ہوا ہے, وہاں پہ اتنے پولیس ہونی چاہیے تھی کہ ایسے واقعے کو رونما نہ ہونے دیتی. لیکن یاد رکھیے گا ہمارے ہاں معاشرہ جس جگہ پر پہنچ چکا ہے, اور فیمنسٹوں نے جس قسم کا نیریٹو ڈیولپ کر دیا ہوا ہے, ہمارے مرد ایسی لڑکیوں کو روکنے میں ناکام ہو گئے ہیں. آپ یہ سوال تو ان کے ماں باپ سے پوچھنا چاہیے کہ یہ کون سی تربیت تھی جس کے تحت وہ یہ کام کر رہی تھی آ کے. آپ آنے والے وقتوں میں اس ایک واقعے کی اتنی جواب دہی ہونی ہے, یہ باقاعدہ داستان بن کے یورپ اور امریکہ کی اسمبلیوں میں اس کو گنگنایا جائے گا, اور انڈیا اس پر ہماری وہ پان پت اتارے گا کہ آپ کی سوچ ہے. اچھا چلے پھر مجھے یہ بتائیں نا سر کہ اس کا ریکٹیفیکیشن کیا ہے, اس کی ریکٹیفیکیشن کیا ہو سکتی ہے؟ کیا یہ اخلاقی تربیت کا گراوٹ ہے؟ یہ کوئی ٹک ٹاک نامی ایپ جو ہے وہ اس کے پس پردہ محرکات میں سے ہے؟ یہ سزا اور جزا کا نہ ہونا ہے؟ سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کر لیں سر. یہ دیکھیے, یہ تو آپ کو اچھی طرح معلوم ہے ریحان, یہاں میرے ہاں عورت اور مرد دونوں کو اپنے حقوق اس لیے نہیں مل رہے, اور وہ پسے ہوئے لوگوں کو نہیں مل رہا ہے. جو ایلیٹ کلاس ہے اس کے پاس تو حقوق ہیں, موجود ہیں, کیونکہ یہاں لا ایکولی پریویل نہیں کرتا. یہی وہ ملک ہے جہاں پر 10 سال کا سزا یافتہ مجرم جو ہے وہ بیمار بن کر کوٹ پینٹ ٹائی پہن کر بڑے آرام سے ایک جہاز پر بیٹھ کر یہاں سے نکل جاتا ہے. یہی وہ ملک ہے جہاں پر لوگ 10 ہزار کے جرم کے لیے مہینوں اور سالوں جیل بھگتتے ہیں. یہاں سزائیں دینی ہوں گی ان کو جنہوں نے جرم کیا, اور ان کو بھی جنہوں نے جرم کے لیے انسٹیگیٹ کیا. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے, ورنہ آپ کا سوشل سیٹ اپ دھڑام سے نیچے گرے گا, اور آپ پہلے تو فائنینشلی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں, اب آپ سوشلی بھی کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے. دیکھیے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے, ٹک ٹاک بین ہو سکتی ہے, اس کے اوپر جو ویڈیوز ہیں ان کے اگینسٹ کوئی لاز بن سکتے ہیں, لیکن ابھی جس فریم آف ریفرنس میں ہم بات کر رہے ہیں جو اس خاتون کے ساتھ ہوا ہے, آپ کو شریعہ لاز امپلیمنٹ کرنے ہوں گے. آپ کو شریعہ لاز, اب یہ ملک بنا ہوا ہے اسلام کے نام پر, 2 قومی نظریہ قطعی طور پہ اسلام کی بنیادوں پر بنا تھا. اس 2 قومی نظریے نے آج آپ کو بتایا ہے, پہلے تو آپ کو مودی نے بتایا تھا, ابھی بھی اگر ہمیں شرم نہیں آ رہی تو آج ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں شریعہ لاز نافذ کرنا ہوں گے. ہمیں عورت اور مرد دونوں کو اپنی لمٹس میں, ان کی لمٹس ڈیفائن کر کے ان کی لمٹس میں رکھنا ہوگا, ورنہ آپ سوشل سیٹ اپ نہیں چلا سکیں گے. بہت بہت شکریہ خلیل الرحمان قمر صاحب آپ کے وقت